مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ جی کی تعریف کرتے ہیں آج کے دن کے لیے، اس نئی روشنی کے لیے، باپ کے بڑے فضل کے لیے، اس کی محبت کے لیے، اس کی شفقت کے لیے جو ابدی ہے۔ ہم شکر گزاریوں کے ساتھ اس کے پاک پھاٹکوں میں آتے ہیں، اپنے آپ کو دھوتے اور پاک کرتے ہیں تاکہ خدا کی محبت میں ہمیشہ قائم رہ سکیں۔ خدا ہم جی شکر کرتے ہیں آج کے زندہ کلام کے لیے جو یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 17 آیات میں یوں محکوم ہے، کیونکہ خداوند نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے۔ پاک کلام پڑھے جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ تو ہمارے خدا نے ہم سے اس لیے محبت کیا ہے کہ خدا نے اپنے بیٹے کو ہمارے لیے اس لیے دنیا میں بھیجا کہ اس کے وسیلے سے ہماری زندگیوں میں نجات آئی ہے، اس کے وسیلے سے ہم زندہ ہیں، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، اور جو اس پر ایمان لاتا ہے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اس نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا، اور بیٹا نے بھی فرما برداری کر کر اپنے باپ کا حکم مانا، اور جو خدا کے حکموں کو پورا کیا، اس کی مرضی پہ چلا۔ جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہے۔ ہمارا خداوند ہمیں صاف لفظوں میں کہتا ہے جو میرے حکموں کو مانتا ہے، جو میرے کلام کے مطابق چلتا ہے، جو میری مرضی پہ چلتا ہے، اس میں کیا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی۔ اور ہمیشہ کی زندگی کس میں ہے؟ خدا میں۔ خداوند یسوع مسیح جس نے میرے اور آپ کے لیے اپنی جان دے دی، اس لیے ہمیں اس نے گناہوں کی غلامی سے آزاد کر دیا۔ آج ہم کسی کے غلام نہیں، آج ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں، کیونکہ خداوند کا کلام سچا اور برحق ہے۔ اس نے جو کہہ دیا وہ اس نے کر دیا، کیونکہ خداوند تیرے خدا نے تیرے لیے اس لعنت کو برکت سے بدل دیا۔ پریز دا لارڈ۔ وہ لعنتی صلیب تھی نا، وہ گناہوں سے بھری ہوئی تھی، وہ خطائیں کی، ہماری خطاؤں کے سبب سے وہ گھائل کیا گیا۔ میری اور آپ کی بدکاری اس پر لاد دی گئی، اور میری اور آپ کی سلامتی کے لیے، ہماری زندگی کے لیے، ہماری بحالی کے لیے اس پر سیاست کر دی گئی۔ سیاست یہ کر دی گئی کہ میرے اور آپ کے گناہ اس پر لاد دیے گئے، اور اسی کے مار کھانے سے، اسی کا پاک لہو بہانے سے آج میں اور آپ کی زندہ ہیں، اور آج ہم اس کے وسیلے سے زندگی پاتے، اس لیے کہ خداوند ہمارے خدا نے ہم سے محبت رکھی، اور اس کی محبت کیا ہے؟ لازوال ہے۔ اس کی محبت کے وسیلے سے ہم نے زندگی پائی، اسی کی محبت کے وسیلے سے ہم آج آزاد ہیں۔ یہ ہے ہمارا خدا اور اس کا کلام جو ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہے۔ وہ ہمیں کلام کی اور قدرت کی سے بھر دیتا ہے۔ ہمیں اس کلام کو صرف اپنے اندر رکھنا ہے تاکہ ہم کیا؟ ہمیشہ کی زندگی پائیں، اور وہ بھی کون سی؟ ابدی زندگی پائیں جو ہمارے خدا نے ہمیں بخشی ہے۔ پریز دا لارڈ۔ اسی طرح ہم دیکھیں کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ وقت آتا ہے، بلکہ ابھی ہے، کہ مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے، اور وہ سنیں گے اور جیتے رہیں گے۔ پریز دا لارڈ۔ یہ خداوند نے جس طرح لازر کو آواز دی، لازر اٹھ جا، تو وہ اٹھ گیا نا۔ تو اسی طرح آج خداوند جو ہم چلتے پھرتے لاشیں ہیں، مردہ ہیں، جو کلام کو دیکھتے ہوئے سنتے نہیں، آج خدا کہہ رہا ہے کہ اس کی آواز سنیں گے تو وہ زندہ ہو جائیں گے۔ مردے بھی زندہ ہو جائیں گے جو روحانی طور پہ مردے ہیں، کیونکہ جس طرح باپ اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے، اسی طرح اس نے بیٹے کو بھی یہ بخشا ہے کہ اپنے آپ میں زندگی رکھے۔ پریز دا لارڈ۔ ہمیں اس وقت کے لیے بلکہ اس عدالت کرنے کا بھی اختیار دیا گیا۔ خدا یسوع مسیح کو عدالت کرنے کا بھی اختیار دیا گیا ہے۔ ہم نے کلام پر اور خدا کے حکموں کو ماننا ہے، اس کے عمل کرنا ہے۔ وہ وقت آتا ہے، بلکہ اب بھی ہے۔ یسوع کہہ رہا ہے کہ جو لوگ میری معافی کا پیغام سنتے ہیں انہیں وہ زندگی ملے گی۔ جو سنتے ہیں اور عمل کرتے ہیں انہیں کیا ملے گی؟ ہمیشہ کی ابدی زندگی ملے گی، جو نہ کبھی ختم ہونے والی زندگی ہوگی۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو ایمان کی حالت میں مر گئے،
دفن ہو گئے وہ بھی ہیں، وہ بھی زندہ کیے جائیں گے، وہ بھی اٹھ جائیں گے۔ تو ہمیں صرف ایمان پر توجہ کرنی ہے، ایمان کلام پر توجہ کرنی ہے اور ایمان کرنا ہے، ایمان عمل کے ساتھ کرنا ہے، ایمان رکھ کر اس پر عمل رکھنا ہے کہ یہ کروں گا تو یہ سب کچھ ہوگا۔ خدا کا کلام کہہ رہا ہے جو میرے کلام کے معافی کا کلام سنتے ہیں، پیغام سنتے ہیں، اس پر عمل کریں گے تو میں انہیں کیا کروں گا؟ زندگی بخشوں گا۔ پھر وہاں گناہ نہ ہوگا، وہاں کچھ بھی نہ ہوگا، وہاں صرف خدا کی حضوری ہوگی اور ہمیشہ کا ابدی آرام ہوگا۔ ہمیں ابدی آرام کو لینے کے لیے، ابدی زندگی کو لینے کے لیے صرف اس کلام کو لینا ہے، ہمیں صرف زندہ کلام لینا ہے۔ اور باپ مردوں کو اٹھاتا اور زندہ کرتا ہے، یہ اس میں قوت ہے۔ زندہ کرتا ہے سے مراد ہے وہ زندگی دیتا ہے، اور وہ کون سی زندگی دیتا ہے؟ ابدی زندگی دیتا ہے۔ اور ابدی زندگی لینے کے لیے ہم نے خدا کے زندہ کلام کو لینا ہے، اس پر چلنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، تاکہ ہم اور ہماری ہزاروں نسلیں بچائی جائیں، تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ اور ہمیشہ کی زندگی خداوند کے پاس ہے۔ وہ کہتا ہے راہ حق میں ہوں اور زندگی اور قیامت بھی میں ہوں، جو مجھ پر میرے حکموں پر عمل کرتا ہے اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ جنہوں نے نیکی کی ہے زندگی کی قیامت کے واسطے، وہ جنہوں نے بدی کی ہے وہ سزا کی قیامت کے واسطے۔ ہم نیک کام کریں، نیک کام خدا کی مرضی کے مطابق چلیں، اس کو خوش کرنے والے بیٹے بیٹیاں بن جائیں، تاکہ ہم سب کے لیے خدا کا زندہ کلام ہمیں یہی کہتا ہے کہ ہمیں صرف اس کی مرضی پہ چلنا ہے اور اس کے حکموں کو ماننا ہے، خدا کی مرضی کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کرنا ہے اور اس کی رہنمائی کو حاصل کرنا ہے اور اس کے حکموں کو ماننا ہے۔ خداوند ہمیں برکت دے، ہمیں عقل دے، دانائی دے، حکمت دے تاکہ اس کلام کو سنیں، سمجھے اور رجوع لے کے آئیں۔ خداوند ہم سب بیماروں کو آپ کی حضوری میں رکھتے ہیں، تمام گھروں کے لیے دعا کرتے ہیں جہاں کہیں بھی بیماریاں ہیں، دکھ ہے، تکلیف ہے، طرح طرح کی مشکلوں میں ہیں۔ خداوند جی آج یسوع کے نام سے وہ سارے جوئے، سارے بندھن ٹوٹ جائیں۔ باپ جی ہر گھر میں خوشحالی آئے، ہر گھر میں نجات آئے، کیونکہ یسوع ہی زندہ اور نجات دہندہ ہے اور اسی میں نجات ہے، اس کے سوا ہم کچھ نہیں۔ ہمیں روز صرف کلام کو لینا اور اپنے آپ کو دھونا ہے، تاکہ جس طرح ہم جسمانی طور پر نہاتے دھوتے ہیں اسی طرح روحانی طور پر بھی ہمیں روز اپنے آپ کو کلام کی قدرت سے دھو لینا ہے۔ جہاں کلام آ جاتا ہے، جہاں خدا آ جاتا ہے، وہاں کوئی گندگی نہیں رہتی۔ خداوند سب کو برکت دے، سب کی حفاظت کرے۔ جتنے سفر میں ہیں میرے پیارے باپ جی، ان کے سفر مبارک کریں، تاکہ وہ ہر کوئی خوشی کے ساتھ آپ کی پاک حضوری میں آئے اور آپ کی اس لازوال محبت کے لیے جو آپ نے ہم سب سے کی ہے، ہمیشہ 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 اس بات کو سنیں، سمجھے اور رجوع لائیں کہ ہم خدا کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ اسی کا بڑا فضل ہے کہ ہمارے اندر سانسیں ہیں، ہم زندوں کی زمین پہ زندہ ہیں۔ یہ اسی کا رحم ہے کہ ہم چلتے پھرتے ہیں، جس نے ہمیں زندگی بخشی ہے۔ اور زندگی بخش کلام جب ہماری زندگی میں ہوگا تو ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ یسوع کے نام سے آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ اپنے خدا کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین۔ پریز دا لارڈ اینڈ گاڈ بلیس یو آل۔